سورہ بقرہ آیت نمبر 13۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا، ان منافقین سے کہا جاتا کہ تم بھی ایمان لاؤ ایسا جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے کیا ہم ایمان لائیں اس طرح جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، بے شک یقیناً یہی بے وقوف ہیں لیکن وہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں آپ حضرات کے سامنے منافقین کا تذکرہ ہو رہا کہ یہ منافقین یہ وہ لوگ تھے جو زبانی کلامی ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر حقیقی طور پر کفر بھرا ہوا تھا۔ تو کل کے درس میں بھی ان کے متعلق یہ بات ہوئی کہ ان کے دلوں کے اندر یہ نفاق کا مرض ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اس مرض کو اور بڑھاتا چلے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف قسم کی ان کی چال بازیاں اور دھوکہ دہی کو اللہ تبارک و تعالی نے خوب طور پر بیان کیا ہے۔ تو آج کی ان زیادہ سے آیت مبارکہ میں ایک اور ان کے متعلق فرمایا جا رہا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا کہ جس طریقے سے دیگر لوگ ایمان لے کر آئے ہیں آپ تم بھی اسی طریقے سے ایمان لے کر آؤ۔ محترم سامعین کرام، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ پہلے ہی زبانی طور پر کلمہ پڑھ رہے تھے تو اب دوبارہ ان کو ایمان لانے کا کیوں کہا گیا؟ ظاہر ہے وہ زبانی طور پر چاہے وہ دلوں کے اندر ان کا نفاق اور کفر تھا، لیکن زبانی طور پر تو وہ ایمان لے کر آئے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گویا ان سے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے جو زبانی کلامی تمہارا ایمان ہو، ایسا نہیں چاہیے ہمیں ایمان وہ ہوئے جو حقیقی طور پر ہو، جو دلی طور پر ہو،
اور اس کا معیار بھی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو الناس کہا گیا کن لوگوں کی طرح ایمان لے کر آئے، کن لوگوں کی طرح؟ تو فرمایا کہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خود اس کی تفسیر کے اندر بتا دیا کہ اس سے مراد حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، اور خاص طور پر خلفائے راشدین المہدیین وہ اس کا مصداق ہیں۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ ایمان کا معیار ہے، ایمان کی کیا ہیں؟ کسوٹی ہیں۔ اگر ان جیسا ایمان ہوگا تو وہ ایمان قابل قبول ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کا مطلب یہ ہے ایمان کی کسوٹی اور ایمان کا معیار وہ ہے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ اسی وجہ سے آپ حضرات نے احادیث مبارکہ کے اندر پڑھا اور سنا۔ پہلے نمبر پر تو آپ نے خاص طور پر حضرات خلفائے راشدین کے متعلق کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر میری بھی سنت اور حضرات خلفائے راشدین جو کہ ہدایت کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی سنت بھی تمہارے اوپر کیا ہے؟ لازم ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق تو عمومی طور پر فرمایا، جیسا کہ فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ یہ صحابہ میرے صحابہ یہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی تم بھی ہدایت پاؤ گے، اقتداء کرو گے، تم ہدایت کے اوپر کیا ہے؟ آ جاؤ گے۔ تو گویا کہ ایمان کا معیار اور کسوٹی کیا ہے؟ یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اسی سورہ بقرہ اور اسی پہلے پارے کے بالکل آخر میں جا کر اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ان لوگوں جیسا یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسا تم ایمان لے کر آؤ گے تو تب تم کیا ہوگا؟ ہدایت کے اوپر آؤ گے۔ ان جیسا ایمان کیا ہے؟ درکار ہے۔ اور محترم سامعین کرام، مثال کے طور پر ان کا ایمان قابل معیار کیوں نہ ہو؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کیا فرمایا؟ ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر بن الخطاب، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر حق اور سچ کو کیا کر دیا ہے؟ جاری کر دیا ہے۔ جس کے حق اور سچ کے جاری ہونے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تو وہ معیار حق کیسے نہیں ہوں گے؟ کیا ان کا معیار کیا ہوگا؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کے متعلق خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میری ساری زندگیاں کی نیکیاں ایک طرف، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نیکی جو انہوں نے ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ساری نیکیاں ایک طرف، ٹھیک ہے نا، وہ ساری نیکیاں کیا ہیں؟ ایک طرف۔ یہ لوگ کیا تھے؟ یہ معیار حق ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارک حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ اس کو اپنی کتابوں میں نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو، جن کی اچھائی کے متعلق تم اچھا ہونا بیان کرو گے تو وہ اچھے ہیں، جن کا برا ہونا تم بیان کرو گے وہ برا ہے۔ تم زمین کے اندر کیا ہے؟ تم گواہ ہو، سمجھے نا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تاکہ تم لوگوں پر کیا ہو جاؤ؟ گواہ ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ اور تم لوگوں پر کیا ہے؟ گواہ ہو۔ تو محترم سامعین کرام، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین معیار کیا ہے؟ ایمان کی کسوٹی ہے، ایمان کا معیار ان کا ہے۔ اسی وجہ سے حضرات علماء کرام، حضرات مفسرین محدثین کرام رحم اللہ جب یہ کچھ دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کام نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، نہ ہی خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے کے اندر، نہ ہی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں ہوا، تو یہ کیسے کیا ہے دین ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے کیا ہے دین ہو سکتا ہے؟ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے
کہا کرتے تھے کہ جب ہندوستان کے اندر تھے تو یہ جو ہندو تھے یہ تجارت کے اوپر ان کا ایک ہولڈ تھا، ایک مناپلی تھی ان کی، تو کہا کرتے تھے کہ جو آدمی کہنا کہ ہندوؤں سے میں تجارت کے اندر سیانہ ہوں وہ ایسی فضول ہی کیا کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہندوؤں سے سیانہ کوئی نہیں ہو سکتا اس وقت تجارت۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ ایسے ہی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو کچھ پتہ نہیں یا ان کے ایمان کے متعلق تو یہ ایسا ہی کیا آدمی کیا ہے، فضول ہے۔ تو محترم سامعین کرام، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین خود فرمایا کہ آمنو کما آمن الناس، جیسا کہ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ایمان لے کر آئے، ایسا ایمان کیا ہے، قابل قبول ہے۔ فرمایا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، اب یہ ان منافقین کی دیدہ دلیری کو دیکھیے کہ کیا کہتے ہیں، کما آمن السفہاء، ہم ایمان لے کر آئیں جیسے کہ یہ بے وقوف ایمان لے کر آئے، العیاذ باللہ، ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں۔ انہوں نے ظاہر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے تو سب کچھ دین پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا تھا، قربان کر دیا تھا، تو کہتے ہیں یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہے کیا نہیں، دنیا داری بھی کیا، یہ تو سر ہم ان جیسا جناب ہیں، ہم تو اس طرح کا ایمان نہیں لے کر آتے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ یہاں پر پھر ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ظاہر منافقین تو نفاق کو اپنے چھپایا کرتے تھے، تو یہ وہ کیسے برملا کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لے کر آئیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ اپنے خاص جو معتمد لوگ ہوتے تھے ان کے سامنے اس کا اقرار کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، جیسا کہ آگے آنے والی آیات کے اندر بھی آ رہا ہے۔ یا وہ ایک عام قسم کے جو غریب قسم کے مسلمان ہوتے تھے جن کے متعلق سمجھتے تھے کہ بھئی ہمیں ان سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا یا کوئی ضرر نہیں ہو سکتا، ان کے سامنے کہا کرتے تھے کہ یہ تو بے وقوف ہیں، ان العیاذ باللہ ان بے وقوفوں جیسے ایمان لے کر آئے ہم، ٹھیک ہے۔ محترم سامعین کرام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق کیا فرمایا، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں بے وقوف تو یہ خود ہیں، یہ بے وقوف تو خود ہیں کہ یہ جو کیا کہتے ہیں تھوڑے سے نفع کی خاطر اپنے دین کو چھوڑ کر دنیا کے فائدے کو تھوڑے سے فائدے کے سامنے رکھ رہے ہیں اور آخرت کا ہمیشہ نقصان کر رہے ہیں، بے وقوف تو یہ لوگ ہیں۔ محترم سامعین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ٹھیک ہے نا، عقل مند کون ہے کہ من دان نفس، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اور اس نے کیا کیا، مرنے کے بعد کے لیے کیا کی، تیاری کی، ٹھیک ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، آخرت کے لیے اس نے کیا کی، تیاری کی، والعاجز من اتبع ہواہ، ٹھیک ہے، اور بے وقوف اور عاجز قسم کا وہ آدمی ہے کہ جو خواہشات کے اوپر چلتا رہا، وتمنا علی اللہ، اور اللہ کے متعلق بڑے خوش فہمیوں کے اندر رہا، تمنا کرتا رہا کہ نہ نماز پڑھی نہ ایمان لے کر آئے، مثال یعنی ایمان لے نماز پڑھی یہ وہ، تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے جی، وہ بخش دے گا جی، وہ ایسا ہے، اس طریقے سے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ غفور نہیں غفار ہیں، ٹھیک ہے نا، رحیم نہیں رحمان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے کچھ ضابطے ہیں، ٹھیک ہے نا، جنت بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو جہنم بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ٹھیک ہے نا، جزا اور یہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو سزا بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ صرف اس طرح کے بے وقوفانہ تصورات اور بے وقوفانہ خیال رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایسے بے وقوف ہیں وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، جن کا ان کو خود بھی علم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک آدمی ہوتا ہے جاہل ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے یہ جاہل مطلق، کس کو جاہل مرکب کہتے ہیں کہ ایسا کس کو اپنی جہالت کے بھی کیا ہے علم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جہالت کے بھی کیا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی بھی مار رہے ہیں اور پھر بھی جناب اللہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو بڑا نفع میں ہیں۔
تو گویا کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو بے وقوف کہہ رہے ہیں یہ حقیقتاً یہ خود بے وقوف ہیں اور ان کو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ اور آپ حضرات نے کل کے درس کے اندر یہ بات پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ علم تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو اس کا احساس تک نہیں ہے، شعور تک بھی کیا ہے نہیں ہے۔ یہ شعور جو جانوروں کو اور حیوانوں کو بھی کیا ہے ہوتا ہے، تو اتنا شعور تو ان جناب علا وہ منافقین کو بھی نہیں ہے، تو یہ بے وقوف کیا ہے، یہی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آگے آنے والی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی مزید ان کے متعلق ان کی چال بازیوں کا اور اس طرح کے دیکھیں کیسے کیسے نفاق کا کیا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی پکا اور سچا کیا ہے مسلمان بنائے اور ایمان کے صحیح تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔